والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی دوستو بزرگ، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ایک ہی حکمت ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے اس بات کو جتایا بھی کہ یہاں تمہارا آنا یہ دائمی نہیں ہے، یہاں تم آؤ گے تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے. اور اللہ رب العزت نے اس کو سمجھانے کے لیے گزشتہ قوموں کے واقعات بھی بیان کیے. بڑے بڑے طاقتور اور زبردست قوم آئی، اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نیست و نابود کر کے اللہ رب العزت نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے اللہ نے ان کی ہستی کو دنیا سے ختم کر دیا. جو قوم یہ کہتی تھی جس کے بارے میں جن کے الفاظ اللہ رب العزت قرآن میں یوں بیان فرماتے من اشد منا قوة، قوم عاد کا دعویٰ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. گویا کہ ایک جو ایک معبود کا دعویٰ ہوتا ہے اور جو ایک اللہ کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، وہ دعویٰ وہ خود کر رہی تھی کہ من اشد منا قوة، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا تباہ کیا جس کا تذکرہ سورہ الحق میں وعادل سرسر عاتیہ، یعنی اللہ نے ایسی ہوا کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرا کر اللہ نے ایسا ان کو تباہ کیا کہ اللہ رب العزت جس کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہیں کنخل خاویہ، گویا کہ ایک اجڑے ہوئے بنجر جو ہے درخت ہوتے ہیں کھجور کے تنے، وہ کھجور کے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ہلاک کر دیا. اسی طریقے سے قوم سمود کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو. میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت جو گزشتہ قوم کے واقعات جو ہم کو بیان کر رہے ہیں وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ مولانا جو ہے جمعہ کے دن آج اچھا لچھے دار بیان کریں گے، چلو سنیں گے، کانوں کو لذت آئیں گی، لذت محسوس ہوگی. اور جو ہے اللہ رب العزت نے میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ جو واقعات بیان کیے وہ واقعات جو عبرت کے لیے بیان کیے. جو حشر ان کے ساتھ ہوا وہ حشر جو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جو زلزلے اور جن قوموں کا اللہ نے جو ہے زمین میں دزا دیا وہ حشر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اچھا ہے اور یہ ہمارے لیے بہتر ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ کی طرف سے 3 دعائیں مستجاب کا حکم ہوا کہ ہم جو ہے آپ کی طرف سے 3 دعا جو ہے یعنی کہ ہر قوم جو ہے اور کسی نبی کی اور رسول کی جو مخصوص دعائیں ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی، ان میں سے ایک رد ہوئی، 2 قبول ہوئی. جن میں سے ایک دعا قبول ہوئی کہ میری امت جو ہے پوری کے پوری امت کسی بھی عذاب میں ہلاک نہ ہو. جس طریقے سے پہلے زمانے کی قومیں
اپنے نبی کی اور رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ان کی جڑ ہی بالکل کٹ جاتی تھی، اس طریقے سے ہلاک ہوئی، تو حضور نے جو ہے اس امت پر رحم کھا کر، کیونکہ حضور کو بھی معلوم تھا کہ ایسے لوگ میری امت میں بھی آئیں گے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نبی رحمت ہے، جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو ان کی دعا کے صدقے دوفیل میں اس امت کا بقا ہے، ورنہ ہمارے ایسے عمل بھی نہیں ہے، ہمارے ایسے عمل نہیں ہے، نہ ہماری دعائیں ایسی ہے، نہ ہماری ایسی کوئی حیثیت اور ویلیو ہے کہ ہماری وجہ سے یہ دنیا باقی رہے اور اللہ کے عذاب جو ہے ٹلتے رہے، ہماری ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب میرے بھائی دوستو حضور کو ہم پر نہیں آ رہا، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ حضور جو دعا کر کے گئے اس دعا کا نتیجہ ہے، سمجھے گے نہیں؟ تو میرے بھائی دوستو حضور کو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، ہمارا دنیا میں اور کوئی مقصد نہیں، سمجھیں گے نہیں؟ اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جس حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب آدمی جو ہے کسی کو بہت اہم بات بتانی ہوتی ہے، کوئی بہت اہم اس کو صلاح دینی ہوتی ہے، تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ جس طریقے سے باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کو کوئی ایسی خاص نصیحت کرنی ہو کہ جو ہے بیٹا تجھ کو آگے جا کر ایسا کرنا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا ہے، تو اس کے کندھے پر اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ چیز بیان کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ان کے مونڈے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا، اے ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تو دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو مسافر ہے۔ کیا ہے؟ مسافر، او عابر سبیل، یا کوئی راہ چلتا مسافر، یا کوئی رستہ گزرنے والا۔ اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس مختصر سی حدیث میں جو ہے ایک ایمان والا جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو دنیا میں کس چیز کو ٹارگٹ بنا کر زندگی گزارنی چاہیے، اس کو جو اس مختصر الفاظ میں بیان کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہم کو یہاں سے مان لو کہ کہیں سفر پر جانا ہو، کہیں ہم کو سفر کرنا ہو، مان لو کہ یہاں سے کسی کو بمبئی جانا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا مین ٹارگٹ کیا ہے، اس کو بمبئی جانا ہے۔ تو اب دیکھو جو بھی آدمی مسافر ہوگا نا، مسافر کے ذہن میں دو چیزیں ہوں گی، کیا ہوں گی؟ مسافر کے دماغ میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ مجھے حتی الامکان جو سفر کا بوجھ ہے وہ کم لے کے جانا ہے۔ ہم کو کہیں ایک دن کے لیے جانا ہو ممبئی کے لیے، تو بھئی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جو ہے نا، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، تو سب جو ہے سامان میں ٹھوستی رہتی ہے، تو ہم وہ سامان میں سے کیا باہر نکلے، ارے بھئی اتنا سب سامان نہیں لے جانا، اتنا سب سامان سنبھالے گا کون؟ پھر اب جو ہے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو جو ہے کھانے پینے کی فیسلٹی سب جو ہے سب اسی میں ہونے لگی، گاڑی نہیں ہونے لگی، تو بھی کھانا پکا کے دیتی ہے، لیکن ہم کھانا بھی نہیں لیتے کہ مجھے کھانا پینا بھی نہیں ہے، ایک جوڑی کپڑے میری بیگ میں رکھ دیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے معلوم ہے؟ کہ بھئی ہم سفر آرام سے کر سکیں، ہم کو سفر میں اور کسی بھی انسان کو سفر میں ضرورت سے زیادہ سامان اور بوجھ اٹھانا پسند نہیں آتا۔ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ اور دوسری بات جو مسافر کے ذہن میں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ مجھے جلدی اپنی منزل کی طرف پہنچنا ہے، کہیں ٹھہرنا نہیں ہے اس کو۔ اب ایسا تو نہیں آتا کہ کسی کو باندرا میں ممبئی جانا ہو اور کہیں سورت ٹھہر جائے، ایسا ہوتا ہے کہ چلو یہاں پر آرام کر کے جاتا ہوں تھوڑا، یا پھر بروڑ آیا تو وہاں پر اتر گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اس مثال کے ذریعے سے ایک مسلمان کے دماغ کو جو ہے آخرت کی طرف پھیرا ہے کہ تم دنیا میں کیا ہے، وہ مسافر بن کیا ہے۔ تو مسافر کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بوجھ کم سے کم ہونا چاہیے، سمجھے گے نہیں؟
اور اس کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر کے گڑھے میں جانا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے اب دنیا سے جائیں گے تو بس ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، پھر ہم کو دوبارہ نہیں اٹھنا. بلکہ اللہ رب العزت کا جو ہے یہ جگہ جگہ پر وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. جس شکل کے ساتھ ابھی ہم جو ہے دنیا میں زندگی گزاریں گے، اسی شکل کے ساتھ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ پیدا کرے گا. اسی لیے اللہ رب العزت سورہ قاف میں فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول کہ کیا ہم تم کو جو ہے پہلی بار پیدا کرنے کے بعد تھک گئے؟ نہیں، بلکہ ہم تم کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے. اللہ رب العزت کے سامنے جو ہم کو ہماری پوری زندگی کے جو ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک سال اور ایک ایک مہینے کا میرے بھائی دوستو بزرگوں حساب دینا ہے ہم کو. یہ زندگی میں ہم جتنی بھی موج مستی کر لے، جتنی بھی ہنسی مذاق کر لے، جتنا بھی جو ہے ہم پیسہ کما لے، جتنی بھی پراپرٹی جمع کر لے، جتنی بھی میرے بھائی دوستو گناہ کر لے، ایک نہ ایک دن ایسا دن آئے گا کہ آپ ابھی تو میرے دوستو اپنے دوستوں کے جنازوں کو، اپنے ماں باپ کو جنازوں کو لے کر جاتے ہیں قبرستان میں، لیکن کبھی کبھار اس طرح بھی غور کرنا چاہیے کہ بھئی کبھی میرے بھی دوست جو یہ آج جس جنازے کو میں اٹھا کر جا رہا ہوں تو اب میری نسلیں، میرے دوست بھی مجھے ایک وقت جو قبر کے گھوڑے میں ہم کو رکھنے والے ہیں. ہم کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے. ہر انسان کا یہ تصور ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر جو ہے انسان کو یہ بات بتائی. تو میرے بھائی دوستو مجھے کو کہنے کا مطلب ہے انسان کو جو ہے اپنے پاس بوجھ کم رکھنا چاہیے، گناہوں کا بوجھ. حتی الامکان گناہ جو ہے نہ کرے، اور گناہ کی عادت ہو تو میرے بھائی دوستو بزرگوں اس کو دھیرے دھیرے چھوڑنے کی کوشش کرے. میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ رب العزت کے وہاں اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے کہ میرے دوستو جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ رب العزت نے جنت میں جو سونے کے محل، چاندی کے محل، یہاں تک آتا ہے حدیث پاک میں کہ ایک انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ اب سبحان اللہ پڑھنے میں 1 سیکنڈ ہوتی ہے اس کی. سبحان اللہ. صحیح حدیث ہے کہ اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا درخت بنتا ہے، اتنا بڑا اس کے لیے جو اتنا بڑا جنت میں درخت اگتا ہے کہ 500 سال تک ایک عربی گھوڑا اس کے سائے میں دوڑے تو اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اب ہم یہ حدیث سن کے کیا ہو گئے، سننے کے عادی ہو گئے. ہم کو ایک چیز کیا لگتی ہے، خیال ہی لگتی ہے کہ بھئی یہ چیز مطلب ہم اس حدیث کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. میرے دوستو کوئی بھی حدیث خیالی نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیز حق ہے. اللہ کا وعدہ حق ہے. ان وعد اللہ حق. اللہ کے رسول کی زبانی جو اللہ نے جتنے وعدے کروائے وہ سارے کے سارے وعدے میرے دوستو کیا حق ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر وقت کی قدر کرنی چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ اب ظاہری بات ہے کہ ایک سبحان اللہ پڑھنے پر جو ہے اللہ رب العزت اتنا بڑا جو ہے درخت اگاتے ہیں. تو میرے دوستو جنت کتنی بڑی ہوگی، جنت کی نعمتیں. میرے دوستو بزرگوں جنت جو یہ دنیا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کے سفر کو ہم کو کسی نہ کسی طرح میرے دوستو جو ہے کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے. آج نہیں تو کل یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ اور ہماری مال ملکت، ہماری پراپرٹی پر دوسرے لوگ جلسے کریں گے، وہ ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن میرے دوستو آج کل جو ہے ہم کو اپنی آخرت پر محنت کرنی چاہیے. اب جس اولاد پر ہم خرچ کر رہے ہیں میرے دوستو ایک بات آپ سنو، ابھی کی اولاد بھی مطلبی ہے اور بیویاں بھی مطلبی ہے. ابھی بیویوں کو تم گاڑیوں پر گھماؤ گے، اچھی ہوٹلوں پر لے جاؤ گے اور جو ہے ان کو اچھا پہناؤ گے، کھلاؤ گے پلاؤ گے نا تو وہ تمہاری بابا کریں گے. اب جیسا ہی تم نے ان کو گاڑیوں پر جیسا ہی آپ ان کو گاڑیوں پر گھمانا بند، اچھی ہوٹلوں میں لے جانا بند، تو وہیں جو ہے پڑوسن کے ساتھ تمہاری غیبتیں چالو کریں گے. گویا کہ جن بیویوں کے لیے تم اپنی جو ہے مال و ملکت بنا رہے ہو اور ان کو اچھا کھلانے کے لیے پورے صبح کے 9 سے رات کے 9 تک ان کے پیچھے جو بالکل گدھے کی طرح لگ رہے ہو،
میرے بھائی دوستوں بزرگوں سب کیا ہے مطلب یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہ دنیا کا مال اور اولاد یہ سب کیا ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے میرے دوستوں. اس لیے حتی الامکان جو ہے اب آدمی اپنے بال بچے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, اپنے کاروبار کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, سب کچھ اپنی آخرت کے لیے تو انسان کو کرنا چاہیے. اس لیے کہ انسان کو جو ہے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا میرے بھائی, ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے, اس کو اللہ رب العزت کے پاس جا کر جو جواب دینا ہے. دوسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی او عابر السبیل کہ یا تو کوئی رستہ گزرنے والا بن جائے. اب ایک رستہ ہے مان لو وہاں سے ہم کو گزرنا ہے تو اس گزرنے میں کتنا وقت لگتا ہے, بالکل مختصر سا وقت لگتا ہے. تو اس کے ذریعے سے حضور نے جو ہے انسانوں کو دنیاوی زندگی کی مثال سمجھائی کہ جو ہے دنیاوی زندگی کیا ہے بہت مختصر. ہم جو ہے کچھ سالوں پہلے 10 سال کے تھے, کوئی 20 سال کا ہو گیا, کوئی 20 سال کا تھا 40 سال کا ہو گیا. اللہ رب العزت نے بعضوں کو ترقی دے دی کاروبار کے حساب سے, ہر اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے. بعض لوگ جو اونچے تھے ان کو گرا دیا. یہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہے اور اللہ رب العزت کا جو ہے تدبیر کا یہ منظر ہے. لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں اصل تو کیا آخرت کی تیاری ہے. آدمی جو ہے جتنی آخرت کی تیاری کرے گا اتنا ہی جو ہے آخرت میں وہ جنت میں اس کا عمل کاٹے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ کہ یہ دنیا کی آخرت کی کھیتی ہے. جس طریقے سے ہم جتنا وقت کمانے میں لگا دیتے ہیں بھائی دوستوں بزرگوں اتنا کم سے کم ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. سمجھے کہ نہیں, 5 وقت کی نماز. اب 5 وقت کی نماز میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمارے یہ پورے محلے میں کتنے سارے گھر اور کتنے لوگ پڑھتے ہیں آپ خود بتاؤ. اب جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا عذاب آپ کو معلوم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر میں رکھے جانے کے بعد جب اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے اور جو ہے جب سوال جواب شروع اور وہ آدمی بے نمازی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے اوپر ایک اژدہا اللہ رب العزت اس پر ایک اژدہا مسلط کرتا ہے. وہ فجر سے شروع ہوتا ہے ظہر تک اور وہ اژدہا بولتا بھی ہے کہ اللہ نے مجھ کو تجھ پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہوگی تو میں ظہر تک تجھ کو ڈستا جاؤں گا, اور ظہر کی نماز چھوڑی ہے تو ظہر سے عصر تک تجھ کو ڈستا جاؤں گا, اور عصر کی نماز چھوڑی ہے تو عصر سے مغرب تک, اسی طریقے سے مغرب سے عشاء تک. اور آپ کو معلوم ہے وہ اژدہا کیسا ہوگا. حدیث پاک کے رواج ہے, دیکھو حدیث رسول ہے, یہ کوئی جھوٹی یا خیالی بات نہیں ہے کہ کوئی وہمی بات نہیں بلکہ حق بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اژدہا اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر وہ زمین میں ایک پھونک مار دے, ایک ڈس دے زمین کو, تو قیامت کے دن ایک پتا بھی نہیں اگے گا, پوری دنیا بنجر ہو جائے گی, اتنا خطرناک ہوتا ہے. اور فرشتے جو ہے اس پر جو ہے لوہے کے ہتھوڑے لے کر مسلط ہوتے ہیں, اور لوہے کے ہتھوڑے اسی طریقے سے جس نے فجر کی نماز چھوڑی ہوگی فجر سے ظہر تک, ظہر کی چھوڑی گئی تو ظہر سے عصر تک مارتے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ہتھوڑے اتنے خطرناک ہوں گے کہ اگر وہ دنیا میں کسی پہاڑ پر مار دیے جائیں تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سمجھے گے نہیں؟ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ عذاب ہے میرے بھائی دوستوں. ہم کو کوئی مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم کو جو ہے بنائی روٹی بنا جو ہے کھانا وہاں بھی ملے گا, نہیں ایسا نہیں ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جنت بھی ہے جنت بھی. سمجھے گے نہیں؟ جیسا کرو گے ویسا ہم کو بھگتنا ہے. سمجھے گے نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں؟ اس لیے ہر ایک انسان کو جو ہے کم سے کم, اور جو ابھی تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, کم سے کم ہر ایک آدمی ارادہ کرے اور جو ہے آج سے انشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہے شعبان کی پہلی تاریخ بھی شروع ہوگی. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اعمال تھے شعبان میں رمضان میں. یہاں تک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو ہے جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو ٹائٹ کر لیتے تھے. کیوں یہ لنگی کو ٹائٹ کرنا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ جو ہے مطلب لمبی نمازیں پڑھنی ہو تو لنگی ڈھیلی نہ ہو جائے.
سمجھیں گے نہیں. اور جو ہے ہر ایک آدمی ارادہ کرے انشاءاللہ اس رمضان سے جب میں نماز شروع کروں گا تو جب تک انشاءاللہ زندہ رہوں گا کبھی بھی میری نماز فوت نہیں ہوگی. میرے بھائی دوستو بزرگو، اب دیکھو اب فجر ماشاءاللہ ظہر کی نماز میں مجمع ہوتا ہے، عصر کی نماز میں صبح ہوتی ہے، اب فجر کی نماز میں نہیں ہوتی. اب امت کی کامیابی کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں سب سے بڑی چیز کیا معلوم ہے؟ فجر کی نماز ہے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی جنہوں نے مصر کو جو ہے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور اسلام کے بہت بڑے جنگجو تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی زمانے میں نشأت اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس ہستی کو قبول کیا تھا جس کو کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی. تو وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد جو ہے وہاں گشت کے لیے نکلے. دھیان سے سننا. تو 3 خیمے بنائے تھے، تینوں خیموں کے پاس وہ گشت کر رہے تھے. ایک خیمہ دیکھا تو وہاں پر کوئی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت خوش ہوئے. پھر ایک خیمہ کے پاس گئے تو وہ جو ہے نماز میں مشغول تھی، تہجد میں مشغول تھی. تیسرے خیمے کے پاس گئے تو وہ خیمے میں پورے لوگ سو رہے تھے. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب جب امت میں خیر آتی ہے تو وہ ایسے لوگوں کیسے آتی ہے، یعنی وہ 2 خیموں کی طرف اشارہ کیا. اور جب جب بھی امت پر حالات آئیں گے، امت پر ظلم ہوگا نا، یہ ایسے سوئے ہوئے لوگ کی وجہ سے ہوگا. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں جو ہے اس کے لیے اب کیا ہوتا ہے، ہر ایک آدمی بعض مرتبہ آدمی کے دل میں کیا ہوتا ہے، پکا ارادہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن ہمارا سونے کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا وہی غلط ہے. مان لو کہ میں ہوں، اگر کسی آدمی کے سونے کی عادت 12 بجے کی ہے، 1 بجے کی ہے، تو اس کا فجر میں اٹھنا ناممکن ہے. بعض مرتبہ ہم الارم رکھتے ہیں، الارم رکھنے کے باوجود بھی اٹھ نہیں سکتے. جو الارم چالو ہوتا ہے تو فوراً واپس بند، ابھی اٹھوں گا، پھر چالو ہوتا ہے تو واپس بند. یہ ایسا اس لیے دیکھو اللہ رب العزت نے آدمی کا بھی ایک ہیلتھ سسٹم بنایا ہے. انسان کو جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنی نیند اس کو نہیں ملتی، تب تک وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہو. اس لیے آدمی جو ہے نا اپنا سونا کیا کرے، تھوڑا جلدی کر دے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا ثمر بعد العشاء، کہ ہو سکے تو عشاء کے بعد کسی بھی چیز کی بات چیت مت کرو. حدیث ہے یعنی کہ عشاء کے بعد کھانا پینا ہونے کے بعد فوراً سونا. کیوں یہ سونے کی تیاری کیوں ہوتی ہے؟ معلوم ہے تہجد میں اٹھنے کے لیے اور فجر میں اٹھنے کے لیے. کیونکہ پہلے زمانے میں میرے بھائی دوست بزرگوں ایک محلے میں 400-500 ہے نا مکان، تو اس میں سب کے سب کیا ہوتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے. ابھی بھی اس زمانے میں ایسے لوگ پڑے میرے دوستوں کہ کیسا بھی ہو موسم، چاہے ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ہر حالت میں وہ تہجد کی پابندی کر دی. کیوں کرتے ہیں؟ جلدی سوتے. اس لیے اور دیکھو اگر کسی کو اس طریقے کا کاروبار کا مسئلہ ہو، دین کی خدمت کا مسئلہ ہو، یہ چیز الگ ہے. ورنہ کسی کو ایسی چیز کا کوئی جو ہے واسطہ ہی نہیں ہے، بالکل جو ہے مطلب اس کا مقصد یہی ہے کہ بھئی دوستوں کے جو ہے ساتھ باہر جا کر جو ہے کچھ گپ شپ کر لوں گا، کچھ گیم کھیل لیں گے، کچھ جو ادھر ادھر کی باتیں کر لیں گے، تو اس کا جاگنا یہ بالکل بیکار. اس سے اچھا کہ کوئی جلدی سو کر جو ہے فجر کا الارم رکھ کر جو فجر کی نماز پڑھے. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت کیسے معلوم ہے؟ فجر کی 2 رکعت دنیا اور آخرت اور دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں سب سے بہترین کیا ہے؟ 2 رکعت فجر کی سنت. اب سنت کا اتنا بڑا ثواب ہے تو جو ہے فجر کی نماز کی فرض نماز کا کتنا ثواب ہوگا. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہر آدمی جو ہے ابھی سے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ جو ہے ہم کو آج سے فجر کی نماز پڑھنی ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کو پڑھنے میں جو ہے کچھ دن کے لیے آپ کو جو ہے بوجھ محسوس ہوگا کہ اٹھنے میں، لیکن جب عادت ہو جائے گی